آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ناؤن کسے کہتے ہیں، کامن ناؤن، پراپر ناؤن، کلیکٹیو ناؤن، کمپاؤنڈ ناؤن، کنکریٹ ناؤن، ایبسٹریکٹ ناؤن، کاؤنٹیبل ناؤن، انکاؤنٹیبل ناؤن۔ اینیمیٹ ناؤن اور ان اینیمیٹ ناؤن کیا ہے اور ان میں فرق کیا ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں توفیق رشید خان۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ناؤن ہے کیا۔ دراصل کائنات کے ہر چیز کے نام کو ناؤن کہتے ہیں۔ اگر میں آپ کو ٹپیکلی سمجھاؤں تو ناؤن کسی شخص، کسی چیز، کسی جگہ، کسی کیفیت یا کسی حالت کے نام کو کہتے ہیں۔ شخص کے مثال میں ہم علی لے سکتے ہیں۔ علی ہمارے پاس ایک شخص کا نام ہے، تو لہٰذا علی ہمارے پاس ہو گیا ناؤن۔ اسی طریقے سے بوائے ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، اسی طرح کوئین ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، سرونٹ ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، ٹیچر ایک ناؤن ہے، پرسن ایک ناؤن ہے، ورکر ایک ناؤن ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اگر چیز کی بات کریں تو پین ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، لیپ ٹاپ ہمارے پاس ناؤن ہے، تھنگ ہمارے پاس ناؤن ہے، فین ہمارے پاس ناؤن ہے، گلاس وغیرہ وغیرہ۔ اگر جگہ کی بات کریں تو پشاور ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، اسکول ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، ہاؤس ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، پلیس ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، کچن ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ جتنے بھی نام ہیں یہ تمام کے تمام کسی نہ کسی طرح جگہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کیفیت کی بات کی جائے تو لو ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، ہیٹ ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، اینگر ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، ٹالرنس ایک ناؤن ہے، ہیپینس ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اگر حالت کی بات کی جائے تو اولڈنس ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، چائلڈہڈ ناؤن ہے، ویلنس ناؤن ہے، النس ناؤن ہے، یوتھفلنس ناؤن ہے۔ تو مختصر یہ کہ کسی بھی چیز کے نام کو ہم ناؤن کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ناؤن کے ٹائپس کی۔ تو ناؤن کے ٹائپس میں سب سے پہلا پراپر ناؤن آتا ہے۔ کسی شخص، ہستی، چیز یا جگہ کے خاص نام کو پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ یہ ایسے نام ہوتے ہیں جو کسی شخص، ہستی، چیز یا جگہ کے لیے خاص ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا استعمال ہم ہر کسی کے لیے نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر شخص کے مثال میں ہم لیتے ہیں علی، مسفرہ، عمران خان۔ تو یہ تینوں نام لوگوں کے نام ہیں، یہ پراپر ناؤن کہلاتے ہیں، کیونکہ دنیا کے ہر لڑکے کو علی نہیں کہا جا سکتا، یہ ایک خاص شخص کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح دنیا کے ہر لڑکی کو مسفرہ نہیں کہا جا سکتا، یہ خاص لڑکی کے ساتھ خاص ہے۔ یہاں پر میرا خاص سے مراد یہ نہیں کہ یہ نام صرف ایک ہی ہوگا، یہ اور بھی کئی سارے ہو سکتے، یعنی کہ ضروری نہیں کہ دنیا میں صرف ایک ہی شخص کا نام علی ہو۔ دنیا میں 500 لوگ ہو سکتے، 5000 لوگ ہو سکتے، 5 لاکھ لوگ ہو سکتے ہیں جن کا نام علی ہو، مگر دنیا میں سارے لوگوں کا نام علی تو نہیں ہے نا۔ تو لہٰذا جو ناؤن عام نہیں ہوتا وہ کہلاتا ہے پراپر ناؤن۔ اسی طریقے سے ہستی میں ہم مثال لے سکتے ہیں اللہ، جبرائیل، اسرافیل وغیرہ وغیرہ۔ یہ تینوں اور ان جیسے اور کئی نام خاص ہستیوں کے لیے خاص ہوتے ہیں، یعنی کہ ان ناموں سے ہم ہر کسی کو نہیں پکار سکتے، لہٰذا یہ ہمارے پاس ہو گئے پراپر ناؤن۔ اسی طریقے سے چیز میں ہم مثال لے سکتے ہیں دا ہولی قرآن۔ اب ہولی قرآن ایک بک ہے جس کا شمار چیزوں میں ہوتا ہے، پر دنیا کی ہر کتاب کو ہولی قرآن تو نہیں کہتے نا، اس لیے یہ ہولی قرآن ہمارے پاس ہو گیا پراپر ناؤن۔ اسی طریقے سے آپ لے لو دا بائبل۔ تو اس قسم کے جو نام ہوتے ہیں انہیں ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر جگہ میں ہم بات کریں تو ہم لے سکتے ہیں پاکستان، بشام، قائد اعظم یونیورسٹی، لندن وغیرہ وغیرہ، کیونکہ نہ ہی تو دنیا کے ہر ملک کا نام پاکستان ہے، اور نہ ہی پاکستان کے ہر قصبے کا نام بشام ہے، اور نہ ہی ہر یونیورسٹی کا نام قائد اعظم ہے، اور نہ ہی ہر شہر کا نام لندن ہے۔ تو لہٰذا یہ نام خاص جگہوں کے لیے خاص ہے، یعنی کہ ان کو ہر جگہ کے لیے نہیں پکارا جا سکتا، اس لحاظ سے یہ ہمارے پاس کہلائے پراپر ناؤن۔ اب بات کرتے ہیں پراپر ناؤن کے متعلق یاد رکھنے کی باتیں۔ جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ دنوں جیسے کہ فرائیڈے، سنڈے، مہینوں جیسے کہ اپریل، مارچ، سالوں جیسے کہ 2010، 2012، میگزینز کے نام جیسے کہ دا سنڈے میگزین، اور فلموں وغیرہ کے نام بھی پراپر ناؤن میں آتے ہیں۔ دوسری بات، کسی جملے میں پراپر ناؤن خواہ کہیں بھی استعمال ہوا ہو، اسے ہمیشہ ہی کیپٹل لیٹر سے لکھا جاتا ہے۔ کیپٹل لیٹر کو انگریزی میں اپر کیس لیٹر بھی کہتے ہیں۔ تیسری بات، بعض اوقات ہمیں سولر سسٹم، مون، سن، یونیورس وغیرہ جملے میں اسمال لیٹر سے شروع ہوئے ملتے ہیں، اس صورت میں ان کا استعمال پراپر ناؤن کی طرح نہیں بلکہ ایک کامن ناؤن کے طور پر کیا گیا ہوتا ہے، کیونکہ پراپر ناؤن کو ہمیشہ ہی کیپٹل لیٹر سے لکھا جاتا ہے۔ کیا پورے کائنات میں صرف ایک ہی سولر سسٹم ہے؟ کیا ایک ہی نظام شمسی ہے؟ بالکل نہیں، کائنات میں کئی سارے سولر سسٹم ہیں، اس لیے جب سولر سسٹم کو اسمال لیٹر سے لکھا جائے تو اس کو کامن ناؤن کی طرح ٹریٹ کیا گیا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم مون کی بات کریں تو کیا صرف ارتھ کا ہی مون ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ جوپیٹر کے بھی مون ہے، اور بھی کئی سارے پلینٹس ہیں جن کے اپنے مونز ہیں۔ اسی طرح یہ ہمارا سورج بھی کائنات میں صرف ایک نہیں، اس جیسے اور بھی کئی سارے سورج ہیں، اس لیے اس کو بھی بعض اوقات ہم اسمال لیٹر سے لکھتے ہیں کامن ٹریٹ کرنے کے لیے۔ اور یونیورس کو اس لیے اسمال لیٹر میں لکھا جاتا ہے کیونکہ کئی سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ یونیورس ایک نہیں، یعنی کہ ملٹیپل یونیورس ہے، اس لیے ان کو بعض اوقات کامن ناؤن کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔
चौथी और अहम बात, किसी भी प्रॉपर नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती। प्रॉपर नाउन की हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म होती है, यानी कि आप पिशावर्स नहीं कह सकते। हाँ, अगर आप पोजेसिव बनाना चाहे इस नाउन को तो कह सकते हो, मगर पिशावर को प्लूरल बनाने के लिए आप पिशावर्स नहीं कह सकते। इसी तरह जब सन को प्रॉपर ट्रीट किया जाता है तो इसके साथ एस का इस्तेमाल नहीं हो सकता, मगर जब इसको कॉमन ट्रीट किया जाए तो तब हम इसके साथ एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। किसी शख्स, चीज या जगह के आम नाउन को कॉमन नाउन कहते हैं। ये ऐसे नाम होते हैं जो किसी एक शख्स, किसी एक जगह, किसी एक चीज या किसी एक हस्ती के लिए खास नहीं होते, यानी कि ये नाम बैक वक्त कई सारे अशखास, चीजों, जगहों और हस्तियों वगैरह के लिए मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन गर्ल, नोज, बुक, पेन, प्राइम मिनिस्टर, किंग, किड, बॉय, कंट्री, विलेज, सिटी, ब्रिंजल, कार, मैंगो, लेटर, लॉयन, शिप, सी, रिवर वगैरह। चलो मैं आपको अब चंद मिसालों से समझाता हूँ कि ये तमाम के तमाम कॉमन नाउन क्यों है। मिसाल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर लीजिए। क्या प्राइम मिनिस्टर सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है? बिल्कुल सही समझे आप। दुनिया के हर वजीर आजम को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, फिर ख्वाह वो पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो या यूनाइटेड किंगडम का हो। तो इस लिहाज से प्राइम मिनिस्टर हमारे पास हो गया कॉमन नाउन। इसी तरह आप लॉयन को लीजिए। लॉयन जानवरों का एक किस्म जरूर है, मगर क्या दुनिया में सिर्फ एक ही बब्बर शेर को लॉयन कहते हैं? हरगिज नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में बब्बर शेर हो, फिर ख्वाह वो अफ्रीका के किसी जंगल में हो या आपके करीबी चिड़ियाघर में हो, इसे अंग्रेजी में लॉयन ही कहते हैं। बस लॉयन भी हमारे पास एक कॉमन नाउन है। हाँ, अगर आप उस लायन को कोई नाम दे दे, मिसाल के तौर पर आप उसको अपने से बबलू नाम दे देते हैं, तो फिर ये जो बबलू है ये हमारे पास हो गया प्रॉपर नाउन, क्योंकि अब दुनिया के हर शेर को बबलू नहीं कहा जाता। अब बात करते हैं कॉमन नाउन के मुतालिक याद रखने की बातें। अंग्रेजी में मौसमों के नामों के अलावा अतराफ के नाम भी कॉमन नाउन्स में आते हैं, जैसे कि समर या विंटर या नॉर्थ या साउथ। अब सवाल उठता है कि भाई ये कॉमन नाउन क्यों है? तो इसके मुतालिक लोगों की मुख्तलिफ आराय है। कुछ का कहना है कि जितने भी महीनों या दिनों के नाम है ये तमाम के तमाम किसी न किसी दूसरे नाम से मुंसलिक है। मिसाल के तौर पर सन, तो सन एक देवता का नाम है जिसके साथ डे मिलाकर बनाया गया है संडे। और चूंकि समर और विंटर या नॉर्थ या साउथ वगैरह ऐसे नाम हैं कि इनके नाम किसी खास हस्ती के नाम पर नहीं रखे गए, इसलिए ये कॉमन नाउन है। और कुछ इसके और कई सारे वजूहात बताते हैं, मगर उन वजूहात पर बात करने के लिए एक अलग वीडियो दरकार है। इस वीडियो में बस आप इतना जान लीजिए कि अतराफ के नाम और मौसमों के नाम दोनों का शुमार ही कॉमन नाउन में किया जाता है और इनको हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। दूसरी बात, कॉमन नाउन का सिंगुलर फॉर्म होने के साथ साथ इसका प्लूरल फॉर्म भी होता है। तीसरी बात, कॉमन नाउन को सिर्फ तभी कैपिटल लेटर से लिखा जाता है जब जुमले में इसका इस्तेमाल शुरू में हुआ हो, अदरवाइज कॉमन नाउन को हमेशा ही स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। एक ऐसा नाउन जो कई अशखास, जगहों या चीज़ों के लिए मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल किया जाए, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ये ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में तो सिंगुलर होते हैं और ये होते भी सिंगुलर ही है, मगर इनसे हमारा मुराद एक पूरी जमात का होता है। मिसाल के तौर पर बाजार, हर्ड, क्लास, आर्मी, टीम, फैमिली, काउंसिल, ज्यूरी, सेंचुरी, लाइब्रेरी, डजन, पैक, स्कूल, बुके, असेंबली, ऑडियंस, कॉयर, बैंड, फ्लीट, प्राइड, गैंग, स्वाम वगैरह वगैरह। अब चलो ज़रा मैं आपको कलेक्टिव नाउन का फ़लसफ़ा समझाता हूँ कि भाई ये कलेक्टिव नाउन क्या है। मिसाल के तौर पर स्कूल को लीजिए। स्कूल दरअसल मछलियों के एक झुंड को कहते हैं और हम जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो कई सारे अशिया के लिए मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या मछलियों का झुंड कई सारी मछलियों पर मुश्तमिल नहीं होता? बिल्कुल होता है, और कई सारे मछलियों को मुश्तरका तौर पर स्कूल कहते हैं। तो इस लिहाज से स्कूल हमारे पास हो गया कलेक्टिव नाउन। मिसाल के तौर पर आई सॉ अ स्कूल ऑफ फिश स्विमिंग इन द पॉन्ड, यानी मैंने तालाब में मछलियों के झुंड को तैरते हुए देखा। तो यहाँ पर स्कूल एक सिंगुलर नाउन है और इसका इस्तेमाल कई सारी मछलियों के लिए मुश्तरका तौर पर किया गया है, तो लिहाजा स्कूल हमारे पास हो गया कलेक्टिव नाउन। इसी तरह कई सारे जंग के तरबियत याफ्ता लोगों को आर्मी कहते हैं और बब्बर शेरों के झुंड को प्राइड कहते हैं। लिहाजा जब प्राइड का लफ्ज इस्तेमाल होगा तो इससे मुराद होगा कि बब्बर शेरों का झुंड, यानी कि सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल किया जाता है एक बड़े ग्रोह को दिखाने के लिए, तो वो सिंगुलर नाउन फिर कहलाता है कलेक्टिव नाउन। इसी तरह आप एग्जाम्पल में सेंचुरी लीजिए। 100 सालों के दौरानिया को सेंचुरी कहते हैं, या इसके अलावा 100 स्कोर के मजमूए को सेंचुरी कहते हैं। याद रहे कि 100 एक कलेक्टिव नाउन नहीं है, क्योंकि 100 किसी चीज के मजमूए का नाम नहीं है बल्कि एक हिस्से का नाम है। इसी तरह 10 भी एक कलेक्टिव नाउन नहीं है, 1000 भी नहीं है, मिलियन भी नहीं है, बिलियन भी नहीं है, मगर मिलेनियम, सेंचुरी और डजन ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड नाउन की। 2 या 2 से ज्यादा अल्फाजों को मिलाकर जब एक नाउन बनाया जाता है तो कंपाउंड नाउन कहलाता है। मिसाल के तौर पर मून और लाइट को साथ मिलाया जाए तो बन जाता है मून लाइट। इसी तरह टूथ और ब्रश को मिलाया जाए तो बन जाता है टूथ ब्रश। इसी तरह टूथपेस्ट, ब्रदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ,
لیڈی بگ, باتھ روم, فٹ بال, ہیئر کٹ, فادر ان لا, آئس کریم, مڈ نائٹ, بریک فاسٹ, فائر مین وغیرہ وغیرہ. یہ ناؤنز یوں تو سمجھنے کے لحاظ سے بہت ہی آسان ہے کیونکہ یہ دو مختلف الفاظوں کو ملا کر بنائے جاتے ہیں، مگر ان ناؤنز کے سنگولر سے پلورل فارم بنانے کے قواعد کچھ مختلف ہیں۔ اگر کوئی کمپاؤنڈ ناؤن دو الفاظ سے مل کر بنا ہو تو اس کو عام ناؤن کی طرح سنگولر سے پلورل بنایا جاتا ہے، جیسے کہ لیڈی بگ ہمارے پاس دو ورڈ سے مل کر بنا ہے، لیڈی اور بگ، تو اس کو پلورل بنانے کے لیے ہم اس کے آخر میں ایس جوڑ دیں گے، لیڈی بگس۔ اسی طرح ہاؤس وائف دو الفاظوں سے مل کر بنا ہے، اس کو پلورل بنانے کے لیے ایف کو ہٹا کر وی لگا دیں گے اور آخر میں ایس لگا دیں گے تو بن جائے گا ہاؤس وائفز۔ اسی طرح فائر مین دو الفاظوں سے مل کر بنا ہے، اس کو پلورل بنانے کے لیے این سے پہلے اے کو ہٹا کر ای لگا دیں گے تو بن جائے گا فائر مین۔ پر اگر کوئی کمپاؤنڈ ناؤن تین لفظ سے مل کر بنا ہو تو اس کے پہلے لفظ میں ایس یا ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کمانڈر ان چیف، ایک ناؤن کا استعمال ہوا ہے کمانڈر، اس کے بعد ایک پریپوزیشن ان کا استعمال ہوا ہے، پھر ایک ناؤن چیف کا استعمال ہوا، تو اس کو پلورل بنانے کے لیے کمانڈر کے اندر ہم ایس لگائیں گے تو بن جائے گا کمانڈرز ان چیف۔ یا آپ لے لیجئے بردر ان لا تو بن جائے گا بردرز ان لا۔ اب بات کرتے ہیں کنکریٹ ناؤن کی۔ ان تمام چیزوں کے نام جن کو ہم چھو سکتے ہو یا جن کو ہم دیکھ سکتے ہو یا چکھ سکتے ہو یا سونگ سکتے ہو اور یا سن سکتے ہو کنکریٹ ناؤن کہلاتے ہیں۔ یعنی کہ انسان کے بنیادی طور پر 5 سینسز ہوتی ہے اور عموماً 6 سینس سے ہمارا مراد عقل ہوتا ہے۔ 6 سینس دراصل ایک ایبسٹریکٹ سینس ہے، یعنی کہ ایک ایسی سینس ہے جس کا تعلق کیفیات اور احساسات کے ساتھ ہے، اور ان کے علاوہ جو یہ 5 سینسز ہے ان سے ہم مشاہدہ کر کے کسی چیز کو عملی طور پر ثابت کرتے ہیں۔ تو کنکریٹ ناؤن دراصل ان 5 سینسز سے ڈیل کرتا ہے، یعنی کہ وہ تمام کے تمام ناؤن جن پر ان 5 سینسز میں سے کوئی بھی ایک سینس کام کرے یا پانچوں کے پانچوں کام کرے وہ ہمارے پاس کہلاتے ہیں کنکریٹ ناؤن۔ مثال کے طور پر پیج، واٹر، چاکلیٹ، ہاؤس، بیگ، پین، ڈسٹ، سٹون، بریز، ہنی، میوزک، ایئر، وال، فریگرنس، نوائز وغیرہ وغیرہ۔ چلو اب ذرا میں آپ کو یہ مزید سمجھاتا ہوں۔ مثال میں ہم لے لیتے ہیں ایئر۔ ایئر ایک ایسا ناؤن ہے جس کو نہ تو دیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی چکھا جا سکتا ہے، اور اسی طرح نہ ہی اس کو سونگا جا سکتا ہے اور نہ ہی سنا جا سکتا ہے۔ پر کیا ایئر کو چھوا نہیں جا سکتا؟ چلو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ چلتی گاڑی سے شیشے میں سر باہر نکالتے ہو اور ہوا آپ کے ان حسین زلفوں کو لہراتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا ایک ایسی چیز ہے جس کا ایک فزیکل وجود ہے۔ اس کے علاوہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ کبھی ہوا کاغذات کو اپنے ساتھ اڑا لے جاتی ہے، کبھی طوفان کی شکل میں بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ لیتی ہے، تو لہٰذا ایئر ہمارے پاس اس لحاظ سے ایک کنکریٹ ناؤن ہوا کیونکہ ہم اس کو چھو سکتے ہیں۔ اسی طرح نوائز کو لیجئے۔ نوائز کو چھوا نہیں جا سکتا، دیکھا نہیں جا سکتا، سونگا نہیں جا سکتا، مگر نوائز کو سنا تو جا سکتا ہے نا، تو اس لحاظ سے نوائز بھی ہمارے پاس ایک کنکریٹ ناؤن ہے کیونکہ 5 میں سے ایک سینس کا اطلاق اس پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ فریگرنس لیجئے۔ فریگرنس کو ہم سونگ سکتے ہیں، تو لہٰذا فریگرنس کا بھی ایک فزیکل وجود ہے اور یہ بھی ایک کنکریٹ ناؤن ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایبسٹریکٹ ناؤن کی۔ ان تمام چیزوں کے نام جن کو ہم نہ چھو سکتے ہو، نہ دیکھ سکتے ہو، نہ چکھ سکتے ہو، نہ سونگ سکتے ہو اور نہ ہی سن سکتے ہو، ایبسٹریکٹ ناؤن کہلاتے ہیں۔ یعنی کہ ایسی اشیاء جن پر ہماری 5 میں سے ایک بھی سینس کام نہیں کرتی وہ کہلاتے ایبسٹریکٹ ناؤن۔ ایبسٹریکٹ ناؤن وہ ناؤن ہوتے ہیں جن کو صرف ہم فیل کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کا تعلق ہماری چھٹی سینس سے ہوتا ہے۔ اگر مختصر الفاظ میں کہوں تو خیالات، تصورات، افکار اور نظریات کے نام کو ہم ایبسٹریکٹ ناؤنز کہتے ہیں۔ مثال میں لیتے ہیں ٹالرنس، فریڈم، پٹی، پین، ہیٹ، لو، ڈیتھ، سکنس، پاورٹی، ہنگر، انفارمیشن، بریوری، آنیسٹی وغیرہ وغیرہ۔ اب دل و دماغ کھول کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایبسٹریکٹ اور کنکریٹ ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہے، یعنی کہ کنکریٹ ناؤن کا ایک فزیکل وجود ہوتا ہے اور ایبسٹریکٹ ناؤن کا ایک فزیکل وجود نہیں ہوتا، ان کا صرف احساس کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈیتھ کو لیجئے۔ آپ بے بس پڑے مردہ شخص یا جانور کو تو دیکھ سکتے ہیں مگر بذات خود موت کو نہیں دیکھ سکتے۔ دراصل موت ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، جو ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے وہ دراصل ایک باڈی ہوتی ہے، موت نہیں ہوتی، تو لہٰذا موت ہمارے پاس ہوگی ایک ایبسٹریکٹ ناؤن۔ اسی طرح آپ لو کو لیجئے۔ کیا آپ لو کو دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں یا چھو سکتے ہیں یا چکھ سکتے ہیں یا سونگ سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی کسی سے سنا ہے کہ فلاں شخص کا لفظ بڑا میٹھا ہے، فلاں کا کٹا ہے، فلاں کا ترش ہے؟ یا آپ نے کبھی سنا ہو کہ میں آپ سے 10 کلو محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے 2 ٹن محبت کرتا ہے؟ یا آپ نے کبھی سنا ہے کہ اس کا لفظ کالا ہے، اس کا لفظ لال ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ لو ایک احساس کا نام ہے اور احساس ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، تو لہٰذا لو ہمارے پاس اس لحاظ سے ہوگی ایک ایبسٹریکٹ ناؤن۔ اسی طرح آپ انفارمیشن کو لیجئے۔ دراصل آپ جو سن رہے ہو وہ انفارمیشن نہیں بلکہ ایک آواز ہے۔ انفارمیشن کو صرف سمجھا جا سکتا ہے، سنا یا دیکھا نہیں جا سکتا۔ یعنی انفارمیشن وہ چیز ہے جو فقط آپ کے سمجھ آ رہی ہے۔ آپ کو جو دکھ رہا ہے وہ کاغذ ہے یا کوئی اسکرین ہے
آپ کو جو سنائی دے رہا ہے وہ آواز ہے، لہٰذا انفارمیشن بھی ہمارے پاس ہوگی ایک ایبسٹریکٹ ناؤن۔ زیادہ تر ایبسٹریکٹ ناؤن کی صرف سنگولر فارم ہی ہوتی ہے، یعنی کہ زیادہ تر جو ایبسٹریکٹ ناؤن ہے وہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہوتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہمیشہ ہی انکاؤنٹیبل ہوں گے، کچھ کاؤنٹیبل بھی ہوتے ہیں جن کو گنا جا سکتا ہے، جیسے کہ آپ آئیڈیا لیجئے، اس کی پلورل فارم ہوتی ہے آئیڈیاز، اور اس طرح سے اور بھی کئی سارے ورڈ ہے جو کہ ہے تو ایبسٹریکٹ مگر وہ کاؤنٹیبل ہے۔ اب بات کرتے ہیں کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل ناؤن کی۔ کائنات کی ہر وہ چیز جس کو ہم گن سکتے ہیں کاؤنٹیبل ناؤن کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر فون، پلانٹ، پلینٹ، بوائے، فین، پین، کاؤ، ہارس، ماؤنٹین، ایروپلین، اینجل، بٹرفلائی، گلاس، بیٹ، بک، ڈریم وغیرہ۔ آپ کو اس وقت اسکرین پر دکھنے والے تمام کے تمام ناؤنز ایسے ناؤنز ہیں جن کو ہم گن سکتے ہیں، یعنی کہ کاؤنٹیبل ناؤن ہیں۔ اب بات کرتے ہیں انکاؤنٹیبل ناؤن کی۔ کائنات کی وہ تمام چیزیں جن کی گنتی ناممکن ہو، یعنی جو گنے نہ جا سکتے ہو یا جن کی گنتی انتہائی مشکل ہو، انگریزی میں انکاؤنٹیبل ناؤن کہلاتی ہے۔ ان کو ہم ماس ناؤن بھی کہتے ہیں۔ یہ ناؤن کاؤنٹیبل کے بالکل الٹ ہے، یعنی کہ جو ناؤن کاؤنٹیبل نہیں ہوتا وہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہوتا ہے، جیسے کہ ملک، رائس، شوگر، فلاور، ہنی، واٹر، گولڈ، بریڈ، فوڈ، رین، نیوز، سوپ، بلڈ، ڈارکنیس، فوگ، انفارمیشن، ہیٹ، لو، سلور، الکوہل وغیرہ۔ انکاؤنٹیبل ناؤن کی پہچان تھوڑی پریشان کن ضرور ہے مگر مشکل نہیں۔ انکاؤنٹیبل ناؤن کی پہچان کے لیے جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں مایا کی شکل میں ہے، یعنی کہ لکوڈ فارم میں ہے، یا دانے کی شکل میں ہے، یا پاؤڈر کی شکل میں ہے، وہ تمام کی تمام انکاؤنٹیبل ناؤن کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر واٹر ہمارے پاس لکوڈ کے فارم میں ہے تو واٹر انکاؤنٹیبل ناؤن کہلایا۔ اسی طرح رائس ہمارے پاس دانے کی فارم میں ہے، یعنی کہ گرین کی فارم میں ہے، تو لہٰذا رائس ہمارے پاس انکاؤنٹیبل ناؤن کہلایا۔ اب میں آپ کو کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل ناؤن کے درمیان فرق کرنا سکھاتا ہوں۔ جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ کاؤنٹیبل ناؤنز کی سنگولر فارم ہونے کے ساتھ ساتھ پلورل فارم بھی ہوتی ہے، جیسے کہ بوائے کا بوائز، آئیڈیا کا آئیڈیاز، اور انکاؤنٹیبل ناؤن کی صرف سنگولر فارم ہی ہوتی ہے، جیسے کہ ملک، گولڈ، یعنی کہ آپ ملکس نہیں کہہ سکتے، آپ گولڈس نہیں کہہ سکتے۔ دوسری بات، کاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ ہم ہنسے کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ 2 بوائز، 3 ڈریمز، 4 اینجلز وغیرہ وغیرہ، اور انکاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ ہم ہنسے کا استعمال نہیں کر سکتے، جیسے کہ 2 واٹر یا 3 ملک کہنا بالکل غلط ہے۔ انکاؤنٹیبل ناؤن کو گنتی میں لانے کے لیے ان کے ساتھ ایک یونٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ 2 گلاسز آف واٹر یا 3 بارز آف گولڈ وغیرہ۔ یعنی کہ انکاؤنٹیبل ناؤن کو بنا کسی یونٹ کے گنتی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ جو نکات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی ان کی پہچان ہے۔ اگر آپ کو کوئی لفظ پہچاننا ہے کہ کاؤنٹیبل ہے کہ انکاؤنٹیبل ہے تو آپ اس لفظ کو ان نکات کے سانچے میں رکھیں، یعنی کہ اس سے پہلے ہنسا لگائے، اگر وہ ہنسا لے رہا ہے تو لہٰذا کاؤنٹیبل ہے، اگر ہنسا نہیں لے رہا تو انکاؤنٹیبل ہے، یا اسی طرح جو آپ کو میں باقی پیچھے پوائنٹس بتا چکا وہ اپلائی کرے، اور یا جو میں آگے بتانے والا وہ اپلائی کرے، تو اس سے آپ کو کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل ناؤن کو پہچاننا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ کاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ ہم ڈیفینٹ آرٹیکل دا کے علاوہ انڈیفینٹ آرٹیکل اے اور این کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، مثلاً دا بوائے، این ایپل، اے پین وغیرہ۔ انکاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ ہم انڈیفینٹ آرٹیکل اے اور این کا استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ اے ملک نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی آپ این انفارمیشن کہہ سکتے ہو۔ چلو اب بات کرتے ہیں 4تھ پوائنٹ کی۔ کاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ ہم مینی، فیو، اے فیو اور دا فیو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ مینی بوائز، فیو بکس، دا فیو پیجز، اے فیو فرینڈس۔ اور انکاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ مینی، فیو، اے فیو اور دا فیو کا استعمال نہیں ہو سکتا، جیسے کہ آپ اے فیو انفارمیشن نہیں کہہ سکتے، دا فیو گولڈ نہیں کہہ سکتے، دا فیو نیوز نہیں کہہ سکتے۔ 5th پوائنٹ، انکاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ ہم لٹل، اے لٹل، دا لٹل اور مچ کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ لٹل واٹر، مچ پیٹرول، دا لٹل ہنی، اے لٹل ملک۔ مگر کاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ ان کا استعمال نہیں ہوتا، جیسے کہ آپ مچ کار نہیں کہہ سکتے، لٹل بوائز نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اگر لٹل سے آپ کے مراد چھوٹے لڑکے ہو تو آپ کہہ سکتے ہو، مگر اگر لٹل سے مراد آپ کے کم لڑکے ہو تو آپ لٹل بوائز نہیں کہہ سکتے، آپ کو فیو بوائز کہنا پڑے گا۔ 6th پوائنٹ، کاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ ہم سیورل، ایچ، ایوری وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ سیورل پیجز، ایچ بوائے، ایوری مین۔ اور انکاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ ہم سیورل، ایچ اور ایوری کا استعمال نہیں کر سکتے، جیسے کہ سیورل واٹرز غلط ہے، ایچ ملک غلط ہے، ایوری ہنی غلط ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیوز دکھنے میں تو پلورل لگتا ہے مگر یہ ایک سنگولر ناؤن ہے، نیوز کی پلورل فارم نہیں ہے۔ یہ ایس یہاں پر اس کا خود کا ہے، یعنی کہ نیوز ایس کے ساتھ ہی نیوز ہے، اگر آپ اس سے ایس ہٹا دو تو نیو بن جائے گا، جو کہ ایک بالکل مختلف ورڈ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ زیادہ تر مٹیریل ناؤنز اور ایبسٹریکٹ ناؤنز انکاؤنٹیبل ناؤنز ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اینیمیٹ اور ان اینیمیٹ ناؤن کی۔ دراصل دنیا کا ہر ایک ناؤن یا تو اینیمیٹ ناؤن ہوتا ہے یا ان اینیمیٹ ناؤن ہوتا ہے۔
एनिमेट नाउन उन चीज़ों के नामों को कहा जाता है जो कि जानदार चीज़ें होती है, यानी कि लिविंग थिंग्स के नाम जो है वो एनिमेट नाउन कहलाते हैं, और जो बेजान चीज़ें होती है उनके नाम इनएनिमेट कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर बॉय, तो बॉय एक एनिमेट नाउन है क्योंकि बॉय एक जानदार का नाम है। इसी तरह मिसाल में काऊ लीजिए, काऊ भी हमारे पास एनिमेट नाउन है क्योंकि काऊ भी एक जानदार का नाम है। मुख्तसर ये कि दुनिया की हर वो चीज़ जो कि जानदार है उसका नाम एनिमेट नाउन कहलाता है, और दुनिया की हर वो चीज़ जो बेजान है उसका नाम इनएनिमेट नाउन कहलाता है। इनएनिमेट नाउन के मिसाल में हम चेयर ले सकते हैं। चेयर एक बेजान चीज़ का नाम है, लिहाजा ये कहलाया इनएनिमेट नाउन। इसी तरह आप मिसाल में कार लीजिए, कार भी एक बेजान चीज़ का नाम है, तो ये कहलाया इनएनिमेट नाउन। अब चलो एनिमेट नाउन और इनएनिमेट नाउन को जुमले में मिसाल से समझते हैं। जुमला लेते हैं, अली गेव मी अ पेन। तो इस जुमले के अंदर हमारे पास दो नाउन है, एक है अली और दूसरा है पेन। तो अली हमारे पास एनिमेट नाउन कहलाया और पेन हमारे पास इनएनिमेट नाउन कहलाया, क्योंकि अली एक जानदार का नाम है और पेन एक बेजान चीज़ का नाम है। अब बात करते हैं एनिमेट नाउन और इनएनिमेट नाउन को पॉजेसिव कैसे बनाया जाता है। दरअसल एनिमेट नाउन और इनएनिमेट नाउन अहम भी इसलिए है क्योंकि इन दोनों को मुख्तलिफ तरीके से पॉजेसिव बनाया जाता है। टॉपिक को मजीद एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको पॉजेसिव समझा देता हूँ कि पॉजेसिव किसे कहते हैं। पॉजेसिव दरअसल पोजेशन से निकला है, पोजेशन मानी मलकियत, ताल्लुक, कब्जा वगैरह। और हम जानते हैं कि नाउन के फंक्शंस में एक अहम फंक्शन नाउन का ये भी है कि ये अपना पोजीशन दिखाता है, यानी कि मलकियत दिखाता है जुमले के अंदर दूसरे नाउन्स के साथ। तो चलो आप समझते हैं एनिमेट और इनएनिमेट नाउन को पॉजेसिव कैसे बनाया जाता है। अगर एक सिंगुलर एनिमेट नाउन है और उसको अपने पॉजेसिव बनाना है तो नाउन के आखिर में एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल होगा और उसके बाद एस लगाया जाएगा। जैसे कि द काउस मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि गाय का दूध सेहत के लिए मुफीद है। तो यहाँ पर दूध को काऊ की मलकियत और कब्जा बताया गया। काउस मिल्क यानी कि गाय का दूध। और एक प्लूरल रेगुलर एनिमेट नाउन को पॉजिटिव बनाने के लिए उस नाउन के आखिर में एपोस्ट्रोफी लगाई जाती है और एपोस्ट्रोफी के बाद एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि एक रेगुलर प्लूरल नाउन में एस ऑलरेडी मौजूद होता है। मिसाल में हम ले सकते हैं आई लिव नियर अ बॉयज स्कूल, यानी कि मैं लड़कों के स्कूल के करीब रहता हूँ। तो यहाँ पर बॉयज हमारे पास एक प्लूरल नाउन है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाई है। अब बात करते हैं इनएनिमेट नाउन की। तो इनएनिमेट नाउन को पॉजिटिव बनाने का तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इनएनिमेट नाउन को पॉजिटिव बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर लेग्स ऑफ द चेयर आर ब्रोकन, यानी कि कुर्सी की टांगें टूटी हुई है। तो यहाँ पर ये जो लेग्स है ये दरअसल कुर्सी ही की मलकियत है, मगर चूंकि एक अनएनिमेट नाउन है तो हम इसको चेयर्स लेग्स नहीं कह सकते, हमें इसे लेग्स ऑफ द चेयर कहना पड़ेगा। इसके अलावा हम मिसाल में ले सकते हैं द कलर ऑफ योर कार इज ब्यूटीफुल, यानी कि तुम्हारी गाड़ी का रंग खूबसूरत है। तो यहाँ पर ये रंग जो है ये गाड़ी की ही मलकियत है, मगर हम इसको योर कार्स कलर नहीं कह सकते, हमें द कलर ऑफ योर कार कहना पड़ेगा क्योंकि ये एक अनएनिमेट नाउन है। अब ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ही इनएनिमेट के साथ ऑफ का इस्तेमाल किया जाएगा, कभी कभार हम इनएनिमेट के साथ एपोस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल भी करते हैं, पर यह उस सूरत में किया जाता है जब उस नाउन को पर्सोनिफाई किया गया होता है। पर्सोनिफाई असल में पर्सोनिफिकेशन से निकला है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है किसी बेजान चीज को जानदार चीज की क्वालिटी दे देना। तो उस सूरत में हम जब इनएनिमेट नाउन को पॉजिटिव बनाते हैं तो हम इसके साथ एपोस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डेथ्स डोर, नेचर्स लॉ, पाकिस्तान हीरोज वगैरह वगैरह। मगर ऐसा बहुत कम ही होता है, ज्यादातर हम इनएनिमेट नाउन के साथ ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। इसके अलावा अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो या कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।